برطانیہ میں عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ یعنی پاکستان تحریک انصاف اور جو ورسز پاکستانی ہیں جو عمران خان صاحب کو بہت فالو کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کیونکہ برطانیہ میں موجود ہیں تو لندن میں انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو ابھی وہ احتجاج برطانیہ میں جاری ہے۔ برطانیہ میں 2 بجے اس احتجاج کی کال دی گئی تھی، لوگ 1:30 بجے کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ بارش کے باوجود موسم باہر ٹھیک نہیں تھا، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں ابھی بھی جو ہے وہ سینکڑوں لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ پاکستانی ایمبیسی کے باہر لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہی کرتے دیکھتے دیکھتے وہاں پر کنٹینرز کے انبار لگ گئے، کتنے جو ہیں وہ وائرس کنٹینرز ہیں، کتنے انسو گیس کے شیل چلتے ہیں، کتنے ڈنڈے پڑتے ہیں، راتوں کو لوگوں کے گھروں کے اندر چادر اور چار دیواری کا تقدس کتنا پامال ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جبری طور پہ لاپتہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، آرمی چیف جہاں قریب ہی کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ رات کو ہمیں ایک صحافی نے اطلاع دی اور اس نے بتایا کہ آرمی چیف جہاں کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ 7 آگے جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے 7 انہوں نے کہا دیکھیں یہاں پر کوئی کسی قسم کی ایسی عجیب ایکٹیویٹی نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں گے کچھ ہٹ کے ہو رہا ہے، یہ روٹین کا معاملہ ہے، جو بھی چاہے یہاں پر اپنا احتجاج کرنے کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ملک آئین کے مطابق چلتا ہے، قانون کے مطابق چلتا ہے، تو ان کا اپنا ایک کنوکشن ہے جس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ بہرحال ورسز پاکستانی نکلے ہیں، بہت زیادہ ان پر دباؤ ڈالا گیا، بڑا خوف زدہ کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ آپ کی ویڈیوز بنا کے ہم ریکارڈ میں لے لیں گے، انہیں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے گھر والوں کو آپ کی فیملیز کو پریشان کریں گے اور ہم ایک ایسا کریک ڈاؤن کریں گے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے، اور پاسپورٹ اور جو ویزے ہیں بہت ساری پرابلمز کریٹ کرنے کی ان کو دھمکیاں دی کہ جناب آپ کا جو ہے وہ لندن میں رہنا بہت زیادہ مشکل کر دیں گے اور آپ کے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی مشکلات پیدا کریں گے، آپ کی وہاں پر جو پراپرٹیز ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ تو ایسی بہت ساری دھمکیاں لگائے گی۔ ان دھمکیوں کے باوجود ورسز پاکستانی پھر بھی پہنچ کے انہوں نے جا کر وہاں پر احتجاج کیا، خراب موسم کے باوجود وہاں پر کھڑے رہے، یعنی پاکستان کے آرمی چیف کے لیے ایک نئی صورتحال ہے۔ کسی بھی آرمی چیف کے لیے پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک ڈائریکٹر تھے، وہ بیرون ملک دورہ کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ضیاء الحق ایک ڈائریکٹر تھے، بیرون ملک دورہ کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایوب خان اور یحییٰ خان 2 ڈائریکٹر تھے، وہ بیرون ملک جاتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ اس سے پہلے جنرل باجوہ ہیں، ان کے علاوہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں 1-2 دفعہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بندے نے ان پہ جوتا پھینک دیا تھا، وہاں یہ جو AI میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا اس نے اپنا جوتا اتار کے پھینک دیا تھا۔ باجوہ صاحب کو پاؤں پر یہ شدت لگا تھا۔ ان کا کلپ یہ ہے جن لوگوں نے یہ کہا تھا، تو لیکن باجوہ صاحب کی یہ خبر باہر نہیں آئی تھی۔ اور دوسرا جو باجوہ صاحب کہیں یورپ میں موجود تھے، وہاں لوگوں نے تنقید کی، شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کی ایجنسی ISS نے مجھے جبری طور پر لاپتہ کیا ہوا تھا۔ جناب جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن وہ ریٹائرمنٹ ہو چکے تھے۔ یہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں۔ بظاہر جو میری سمجھ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی واقعہ ایسا ہو جو لیک خود ہی پلان کر کے باہر نکلے ہوں، اور انہوں نے احتجاج کیا۔ آرمی چیف جب آئے ہم پہ برطانیہ میں تو کچھ تصویریں وائرل ہوئی، اور وہ حکومتی ذرائع نے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ذرائع انہوں نے ان کو ذرا پرموٹ کیا کہ انہیں گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے۔ یہ روٹین کی ایک چیز ہے، جب بھی کوئی یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں، یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ ملٹری ٹو ملٹری ہوتا ہے۔ تو اس رینکر کے آفیسر جب آتے ہیں تو کچھ پراؤڈ دیا جاتا ہے، لیکن کچھ 1-2 صحافیوں نے بڑی عجیب بات بتائی کہ رشیا اور یوکرین کی جو لڑائی چل رہی ہے، نہ یہ ساری ریونسی وہاں جا کے ملتی ہے، لیکن یہ جو کیسے انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے، رشیا اب اس لڑائی کو فی الحال روکنا چاہتا ہے اور امریکہ بھی اس لڑائی کو فوری طور پر روکنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے اس لڑائی میں بہت زیادہ پیسے خرچ کر دیا، اب امریکہ یوکرین سے وہ پیسے بھی واپس لینا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آرڈر دے رہے ہیں اور اس نے ایک ایسا شخص قرار دے دیا ہے جس نے اپنے لوگوں کو اپنے بڑے پیمانے پر قتل عام کروا دیا ہے، اور وہ اس میں بلیم نہیں کر رہے۔ انہوں نے بات کی کہ جنگ بندی نہیں کی جائے گی۔ اب یورپ جو ہے اس کی سوچ اس میں کچھ اور ہے۔ یورپ یوکرین کا پورا ساتھ دینا چاہتا ہے، وہ اس جنگ میں چلا گیا تھا، حکومت جو ہے وہ امریکہ میں تبدیل ہوئی ہے، یورپ میں نہیں ہوئی، تو یورپی کنٹینرز یا فورس ہیں وہ امریکہ کی ہے اور زیادہ پیسے وہ امریکہ کا انوالو کر رہا ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو وہاں پر ڈیوٹی کون کرے گا؟ جب بھی کہیں پر جنگ بندی ہوتی ہے تو وہاں پر اقوام متحدہ کی یا کوئی ایسی مشن بھیجے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے
امن و امان کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں جنگ علاقوں میں تاکہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں، تو یہاں پاکستان جیسے جو غریب ملک ہیں، تو ہماری جو فوجیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی فوجیں ہیں، لیکن وہ بہت امیر ملک ہے۔ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، لیکن ہماری فوج بہت بڑی تعداد میں ہے، تو ہمارے جیسے ملکوں میں پھر وہ فوج حاصل کرتے ہیں عالمی سطح پر جناب یہ فوج فلاں جگہ پر بھیجی جائے ایک مشن کے ساتھ، اور یہ وہاں پر امن و امان کے لیے کام کرے اور اپنی خدمات وہاں پر سر انجام دے، تو اب پاکستان کو ان ملکوں کے اندر شامل کیا جائے گا۔ تو دوسری جانب ورسز پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو ظلم و فسادیت اور جو جبر ہوا ہے، اس میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، اور یہ جو قتل عام 26 نومبر کو، اس کے لیے بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں جو فارم 47 کی اوپر جعلی حکومت بنائی اور جو جعلی آئینی ترمیم کروائی گئی، MNS کو خواتین کو اغوا کیا، اس سارے کے لیے وہ پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اور عاصم منیر صاحب کو بلیم کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہاں پر یہ احتجاج ہو رہا ہے عاصم منیر صاحب کے خلاف۔ تو عمران خان صاحب نے اس موقع پر ورسز پاکستانیوں کو سلوٹ پیش کیا ہے کہ آپ سب لوگوں نے میری وجہ سے اتنا کچھ کیا ہے، لیکن جو آج لندن میں جو ویولز آئے ہیں آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے دوران پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے، وہ ویولز ایک بہت بڑا واضح میسج ہے PTI کی جانب سے۔ اس سب کے اندر ورسز پاکستانیوں کو آرمی چیف کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک پیغام دیا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں واضح ہو گئی اور اب کھل کر لڑنے کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کر چکی ہے، اور آج جو نعرے لگے ہیں اور اس سب کے اندر جس طرح سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے نعرے بازی کی گئی ہے، یہ نعرے بازی بتاتی ہے کہ عمران خان جلد ہی رہا ہونے والے ہیں۔ آج سے پہلے لندن کے اندر اتنا بڑا احتجاج کبھی نہیں ہوا جتنا بڑا احتجاج اب عوام نے کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ چیزیں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ عمران خان کو اب آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، عمران خان اب آ کر ہی رہے گا، عمران خان پاکستان کا مستقبل ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایڈجسٹ کوئی احتجاج ہو، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت آفیشلی تو اس احتجاج کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، بلکہ اس احتجاج کے اندر جو ڈیولپمنٹ تھی ان میں آرمی چیف کی مختلف تصاویر اور پھر اپلائز ان تصاویر کو مختلف طریقے سے پروٹیسٹ میں جس طرح سے لہرایا گیا اور اس کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور اس کے اوپر لانتیں بھیجی گئی، اور یہ ایک اور علیحدہ چیز ہوتی ہے، یہ بھی ایک بڑا کلیئر میسج اچھا پچھلے کچھ دنوں کے اندر اپلوڈ کیا گیا۔ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو بہت کچھ کلیئر ہوگا۔ کلیئر کس طریقے سے ہوگا؟ ناظرین کرام، ایک چیز تو آپ یہ واضح انداز میں سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے جو ہدایت جاری کی تھی کہ بھائی جو میرے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتا، نہ وہ پارٹی میں پیچھے صفوں میں چلا جائے۔ اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کا بٹن بھی دبا دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔